السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر اعظم علی آپ کی خدمت میں حاضر، آج ایک بڑے انیوژل وجہ کے ساتھ۔ میں اس کلپ کی ابتدا خصوصی طور پہ دعاؤں سے کرتا ہوں۔ حسبی اللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں اور اسی پہ توکل کرتا ہوں۔ اور آج رات شب معراج ہے، اس کی ایک بڑی اچھی آیت ہے جو آج کی خصوصیت سے، میری بات کی خصوصیت سے بہت پرٹیننٹ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے والا ہی ہے۔ یہ پیغام اپنے نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچایا، ان نبی کو جن کو آج کی رات معراج کی بلندی عطا فرمائی تھی۔ سب سے پہلے ایک ضروری بات میں کہنا چاہوں گا، بہت چیمو گئیوں ہو رہی ہیں، بہت الٹی سیدھی باتیں ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو دو تین چیزیں بتانا چاہتا ہوں جو بہت ضروری ہیں۔ میں دل سے اپنے ملک کی، آرمی کی، ملٹری کی عزت اور قدر و محبت کرتا ہوں۔ کسی کو یہ بات پتہ نہیں ہے کیونکہ ضرورت نہیں پڑی بتانے کی۔ میں ایک ڈاکٹر پروفیسر کا بیٹا ضرور ہوں، لیکن میری ولادت سے پہلے وہ 65 کی وار میں سرو کرنے کے لیے آرمی میڈیکل کور کے آفیسر بن کے چلے گئے تھے۔ اللہ نے ان کو واپس کر دیا، ورنہ میں شاید شہید کا بیٹا پیدا ہوتا۔ ایک اعزاز تھا، نہیں ملا۔ بہرحال ہمارے گھر میں آرمی کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ میرے والد نے اپنا یونیفارم، اپنی کیپ اور اپنی ساری چیزیں بہت سنبھال کے رکھی ہیں، بہت پراؤڈ ہے وہ اس کے لیے۔ بہرحال یہ بتانا ضروری اس لیے ہے کہ ایک بہت ڈسٹیسفل بد مزگی کا واقعہ پیش آیا میرے ساتھ، جس پہ بہت چینلز پہ اور بہت سوشل میڈیا پہ باتیں ہو رہی ہیں۔ میں اس سے پہلے ایک مزید کہوں، یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں، والد کے علاوہ میرے بہت سارے دوست اور مریض آرمی کے آفیسرز ہیں۔ میں ان آفیسرز کو جینٹلمن آفیسرز کہتا ہوں۔ ان کا رویہ کسی بھی سویلین سے 10 گنا زیادہ تمیز کا اور رسپیکٹ کا ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی اور سب کے ساتھ بھی۔ وہ ایگزامپلز ہیں میرے لیے تمیز کی۔ بہرحال یہ میں بتانا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرے بہت قریبی دوست ان میں شامل ہیں، اور اسی وجہ سے میں آرمی کو انٹیگریٹی سے ایکویٹ کرتا ہوں۔ بیڈ ایلیمنٹس یا برے عوامل ہر فیلڈ میں موجود ہیں، اور ہر فیلڈ میں ہم روزانہ ان کی تعداد بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یقیناً آرمی جیسا انسٹیٹیوشن بھی ان سے کمپلیٹلی پاک نہیں ہو سکتا۔ بہرحال میں یہ جانتا ہوں کہ ان کا ایک اپنا سسٹم ہے، وہ ایسے عوامل کو پروموٹ نہیں ہونے دیتے۔ آج میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے کچھ بہت ضروری چیزیں کلیریفائی کرنی ہیں۔ سب سے پہلے تو فیکچوئل سٹوری دینی ہے جو میرے منہ سے فرام دا ہارسز ماؤتھ پتہ چلنی ضروری ہے، کیونکہ میرے بارے میں اور جو کچھ ان صاحب نے کیا ان کے بارے میں عجیب باتیں گشت کر رہی ہیں میڈیا پہ۔ ٹھیک ہے، میں نے یہ بات تو کہی دی ہے کہ میں اس طرح کے جھوٹوں کو ڈسپیل کرنا چاہتا ہوں، اور کچھ ان میں سے جھوٹ ان حضرت کی طرف سے جو حملہ آور تھے، اپنی جان اور نام بچانے کے لیے خصوصی طور پہ فالس ایکوزیشنز ہیں میرے خلاف جو انہوں نے پیش کی ہیں اپنی جان بچانے کے لیے۔ وہی فالس ایکوزیشنز میڈیا کی زینت بن رہی ہیں، اور وہ پڑھ کے میرا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے۔ جو کچھ ہوا ان کی بیوی کے آپریشن کے دوران، جو کچھ ہوا ان کے ایگزامینیشن کے دوران، جو کچھ ہوا ان کے ساتھ اور اس حملے میں جو انہوں نے کیا، وہ سب کچھ 20-25 وٹنسز کے سامنے ہوا، جو کہ ڈاکٹر ہاسپٹل کے، جو کہ ہاسپٹل کا سٹاف، اور جو کہ مریض بہت سارے اور مریضوں کے اٹینڈنٹس شامل ہیں۔ ان سب نے ہمیں اپنے نمبرز دیے ہیں کہ کوئی بھی اگر کنفرم کرنا چاہے تو ہم سے ڈائریکٹ کنفرم کر سکتا ہے۔ تو یہ میرا بائیسڈ اوپینین نہیں ہے، یہ وہ فیکچوئل اکاؤنٹوں میں جو آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور یہ ضروری ہے کہ آپ کو ٹروتھ پتہ چلے۔ ٹھیک ہے، بہت سے پکچرز مریضوں نے اور اسٹاف نے میری تصویریں لیں زخمی حالت میں، ان صاحب کی تصویریں لیں اور ویڈیوز بنائے ہیں جو کہ وقتاً فوقتاً لیک ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہرحال یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میرے دوستوں میں سے بہت سے لوگوں نے مجھے منع کیا ہے کسی طرح سے بھی سچ بولنے سے، جس لیے میں اب تک خاموش تھا۔ اس دن جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں میڈیا کے ایک بہت ہی مشہور اینکر کی والدہ بھی تھیں جو میری مریض ہیں۔ انہوں نے ساری چیز وٹنس کی، اپنے بیٹے کو جا کے بتایا۔ اس بیٹے نے مجھے فون کیا کہ ڈاکٹر صاحب
آپ مجھے بیان دے دیں. میں نے کہا میں کوئی بیان نہیں دوں گا, میں بیان نہیں دینا چاہتا, نہیں میرا کوئی ارادہ تھا بیان بازی کا. لیکن اس کے بعد اتنی جھوٹ باتیں جو میڈیا میں سرکولیٹ کرنی لگی, مجھے مجبور ہونا پڑا سچویشن کو کلیریفائی کرنے کے لیے, سچ بولنے کے لیے. اور جیسے میں نے کہا آج کی وہ رات ہے جس میں معراج ہوئی, سورہ اسراء کی آیت جو آئی تھی کہ سچ آ گیا ہے اور باطل مٹ جائے گا. باطل تو ہوتا ہی مٹنے کے لیے, اور انشاءاللہ یہ باطل بھی مٹ جائے گا. یہ میں اللہ پہ بھروسہ رکھ کے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہی اللہ گواہ ہے ان ساری چیزوں کا, ان سب لوگوں کے علاوہ, اور اللہ سے بہتر مددگار کوئی نہیں ہے. اور میں زندگی میں ہمیشہ اسی کی مدد پہ بھروسہ کر کے بڑے بڑے کام کرتا رہا ہوں. بہرحال فیکٹس یہ ہیں کہ ان صاحب کی بیگم کی سرجری ہوئی, دونوں آنکھوں میں موتیا تھا. پہلی سرجری 1 ہفتہ پہلے ہوئی. سرجری سے پہلے عام طور پہ ہم یہ سرجری ڈراپس ڈال کے اینستھیزیا میں کرتے ہیں. موتیا کی سرجری کا اسٹیٹ آف دی آرٹ طریقہ یہی ہے, اور یہ طریقہ میں نے اس ملک پہ 99 میں جب انگلینڈ سے آیا تھا انٹروڈیوس کرایا تھا. میں نے ہی انٹروڈیوس کرایا تھا, میں اس کا اسپیشلسٹ ہوں. لیکن کچھ مریض بہت نازک ہوتے ہیں, وہ اپنی آنکھ کھولتے نہیں ہیں, تو مجبوراً ان کو اینستھیزیا کا انجیکشن لگانا پڑتا ہے. اینستھیزیا کے انجیکشن کی بھی کچھ کمپلیکیشن ہوتی ہے, اس لیے ہم اوائڈ کرتے ہیں. بہرحال آپریشن کرنے کے لیے کچھ کو لگانا پڑتا ہے. وہ آنکھ چونکہ نہیں کھول رہی تھی صحیح طرح, ان کو لگایا گیا, اور ان کو سینسٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے کچھ لوگوں کی. ان کا پہلا آپریشن ہو گیا اس اینستھیزیا کے بعد, انہوں نے کوآپریٹ کیا. اینستھیزیا کا انجیکشن لگانے کے باوجود ہی پیشنٹس کو کوآپریٹ کرنا پڑتا ہے. ان کو کہا جاتا ہے جس طرح کہ ہم ٹاپیکل اینستھیزیا یعنی ڈراپس کے اینستھیزیا والوں مریضوں کو کہتے ہیں کہ آپ لائٹ میں دیکھتے رہیں, آنکھیں ہلائیں نہیں. اگر آنکھیں ہلائیں گے, مٹکائیں گے, یعنی ہلائیں گے بہت زیادہ, آنکھیں ہلتی ہیں تو آنکھ زخمی ہو سکتی ہے آپریشن کے دوران. ان کو بہت گلا خشک ہو جاتا ہے, ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. کہ ہمیں مریضوں کا, ہم سب سرجنس کو مریضوں کی آنکھ بہت پیاری اور عزیز ہوتی ہے, ہم ان کی آنکھ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے. ہم اپنا بلڈ پریشر ہائی کرتے ہیں. اور مجھے یاد ہے جب میں ٹریننگ میں تھا, ہمارے ایک پروفیسر مشہور ڈاکٹر وانیا صاحب اسی طرح کا موتیا کا آپریشن کرتے ہیں. مریض کی ان کوآپریٹو بیہیویئر کی وجہ سے اتنا بلڈ پریشر ہائی ہوا, گرے اور مر گئے, ان کی انتقال ہو گیا. یہ ہمارے زمانے کا ایک مشہور واقعہ ہے. یہ کیوں ہوا تھا کہ ہم ڈاکٹرز مریضوں کی آنکھ کی بہت کیئر کرتے ہیں, اپنے سے زیادہ, اپنی فیملی سے زیادہ, ہر چیز سے زیادہ. بہرحال تو ان کا پہلا آپریشن ہو گیا. دوسرے آپریشن کے دوران باوجود اس کے کہ پہلا انجیکشن جنہوں نے لگایا تھا ہماری ڈاکٹر شنیلا, جو مجھ سے بھی سینئر ہیں, جو ہمارے ساتھ 20 سال سے ہیں اور اپنے کام کی ماہر ہیں, انہوں نے ان کو انجیکشن لگایا اسی طرح سے, اور اتنے ہی انجیکشن لگائے, جس کے بعد ان کو تھیٹر میں لایا کہ آپریشن شروع ہوا. آپریشن شروع ہونے کے بعد اس دفعہ وہ ان کوآپریٹو تھی, مسلسل آنکھ ہلا رہی تھی. ایک ٹرم ہے جو ہم یوز کرتے ہیں سیکنڈ آئی سنڈروم. جب سیکنڈ آئی ہوتی ہے تو اکثر نہیں, کچھ مریض ان کوآپریٹو ہو جاتے ہیں. اس کو سائیکولوجیکل ٹرم ہے سیکنڈ آئی سنڈروم. آپ لوگ پڑھ لیجیے گا, میں ڈیٹیل آئی کا لیکچر نہیں دینا چاہتا. بہرحال وہ آنکھ بہت ہلا رہی تھی. ان کی آنکھ کے ہلانے سے اور آپریشن کے کسی طرح کے بھی نقصان سے بچانے کے لیے میں نے فورسیپ سے ان کی آنکھ پکڑی, جو مجھے کرنا پڑا تاکہ ان کی آنکھ کو کنٹرول میں رکھ کے آپریشن ہو رہا تھا. اور آپریشن کے دوران بہت شارپ انسٹرومنٹ آنکھ کے اندر جاتے باہر آتے ہیں, اور کسی بھی وقت پیشنٹ کی سڈن موومنٹ سے آنکھ کا نقصان ہو سکتا ہے. اب ظاہری بات ہے ہم ٹرینڈ ہیں, اس طرح کے نقصان سے بچاتے ہیں, لیکن وہ آنکھ انہوں نے اتنی زور سے ہلائی کہ وہ جو فورسیپ تھا وہ اس نے مائلڈ سی خراش اسکریچ کر دیا ان کے کارنیا پہ. یہ اکثر مریضوں کو ہو جاتا ہے اور ایک دن کے اندر ہی ہیل ہو جاتا ہے. ہم اس کے لیے آئنٹمنٹ دیتے ہیں. ظاہری بات ہے ان کو میں نے کہا کہ آپ کی خراش آ گئی ہے آپ کی موومنٹ سے, اس کے لیے ہم مرہم دیں گے اور کل تک یہ صحیح ہو جائے گا. بہرحال وہ گئی, انہوں نے جو کچھ بھی اپنے میاں صاحب کو بتایا. دوسرے دن میاں صاحب نے آتے کے ساتھ ہی شور شرابہ شروع کر دیا کہ میری بیگم کو اینستھیزیا دیے بغیر آپریشن کر دیا گیا, جس کی وجہ سے ان کی آنکھ خراب ہو گئی. پہلے تو میں ہر مریض کو خود ہی دیکھتا ہوں, حالانکہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. نہ انگلینڈ کا کوئی کنسلٹنٹ ہر مریض کا پوسٹ آف فالو اپ کرتا ہے, نہ پاکستان کے اکثر لیکن میں آئی میک اٹ اے پوائنٹ ٹو سی آل آف مائی پیشنٹس briefly so that I can ensure کہ جو میرے ڈاکٹرز جونیئرز نے دیکھا وہ صحیح تھا. ان کی آنکھ پر اسکریچ فیل ہو رہا تھا, بتا دیا. آنکھ کا رزلٹ 6/6 پہلے دن تھا, جو بہت اچھی باتیں تھی, وہ بھی بتا دی. انہوں نے سوال کیے, بحث کرتے رہے ایز ایف کہ وہ بہت قابل آنکھوں کے سرجن ہیں, وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. ان کو بتایا کہ اینستھیزیا کی مقدار زیادہ دینے سے آنکھ کا پریشر بڑھ جاتا ہے, اور پریشر بڑھنے سے آنکھ میں کمپلیکیشن ہو سکتی ہے. تو آپ کی مرضی سے اینستھیزیا نہیں لگے گا, اینستھیزیا پیشنٹ کی جو بہتری ہے اسی کے حساب سے لگے گا. بہرحال میں بہت دیر تک بحث کرتا رہا, لگ تو یہ رہا تھا ان کو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے. بحث ختم ہوئی, میں نے کمرہ چھوڑا کیونکہ میں 3 کمروں میں بایوکمیشن لکھتا ہوں, اور میں نے ان سے کہا کہ باقی دواؤں کی تفصیل کس طرح ڈالنی ہے آئندہ دنوں میں, ہفتوں میں, وہ میری جو جونیئر ڈاکٹر ہے وہ آپ کو بتا دیں گی. یہ کیا کہ میں اٹھا, جس چیئر سے اٹھا تھا وہ دروازے کے سامنے تھی. اس چیئر کو میں نے, کیونکہ میں بہت دیر ہو رہی تھی, میں نے جلدی سے ہٹایا دروازے کے سامنے سے,
میں نے چیئر چھوڑی تو وہ مریض کی جو سلٹ لیمپ ہوتا ہے جس پہ ایگزامینیشن ہوتا ہے اس کے ساتھ رکھی ہوئی ٹیبل پہ جا کے لگ گئی، جو کہ کوئی خصوصی بات نہیں تھی، لیکن وہ شاید ان کی ایگو ہرٹ ہوئی کہ میں اٹھ کے جا رہا ہوں، اور ایگو ہرٹ ہوئی کہ وہ چیئر ٹیبل پہ لگی، مریض پہ نہیں لگی. جو یہ ایلیگیشن ہے کہ میں نے مریض کے سر پہ یا مریض کے اوپر چیئر دے ماری، ایسا کچھ نہیں ہوا. وہ چیئر مریض کی سلٹ لیمپ جس پہ ایگزامینیشن ہوتا ہے اس مشین کے ساتھ رکھی ہوئی اس ٹیبل پہ جس کے پیچھے یہ کھڑے ہوئے تھے اس پہ جا کے ہلکے سے لگ گئی، جس پہ انہوں نے بھرمی اور بدتمیزی کا مظاہرہ شروع کر دیا. انہوں نے بہت بیڈ لینگویج یوز کری، اتنے گندے الفاظ، غلیظ لینگویج یوز کری کہ میں بتا نہیں سکتا. انگلش میں، اردو میں فل والیوم میں انہوں نے شور مچایا تاکہ کسی نہ کسی طرح میری بے عزتی اور بدنامی کر دیں، کیونکہ باہر مریض کوئی 100 سے زیادہ اٹینڈنٹس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اس شور پہ میرا اسٹاف اور میرے ادھر ادھر کے مریض اور ان کے اٹینڈنٹس کمرے میں آ گئے. بہرحال ڈاکٹر شہنیلا نے جو یہ شور سنا وہ بھی آئیں. جیسے ہی انہوں نے ڈاکٹر شہنیلا کا دیکھا انہوں نے ان کو پہلے تو دھکا دیا، جو کہ بہت ہی معیوب چیز ہے. اس کے بعد ڈاکٹر شہنیلا ان کو کہہ رہی تھی آپ کام ڈاؤن کر جائیں، کیونکہ وہ یوں کر کے شور مچا رہے تھے. وہ آلموسٹ مجھے ہٹ کرنا چاہ رہے تھے. انہوں نے بہت پیار سے ان سے کہا اپنے ہاتھ نیچے رکھے. انہوں نے یوں کر کے تھپڑ مار دیا ڈاکٹر شہنیلا کے منہ پہ. جب انہوں نے ایسا کیا میں نے کہا بھائی آئی نو فار اے فیکٹ کہ دیر از اے رول کہ اگر کوئی اٹینڈنٹ یا مریض ہاسپٹل گراؤنڈ پہ پیشنٹس ڈاکٹر یا اسٹاف پہ حملہ کرے تو وہ ناقابل ضمانت جرم ہے. اس میں انکارسریشن ہو جاتی ہے یعنی گرفتاری ہو جاتی ہے، اس کی ضمانت نہیں ہے. میں نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑے جس کو وہ ہلا کے مارنا چاہ رہے تھے، اور میں نے شور مچایا سیکیورٹی کو بلاؤ کیونکہ ان کو ہمیں پکڑوانا ہے. انہوں نے یوں کر کے اپنے ہاتھ چھڑائے جس طرح ریسلر ہیڈ لاک لگاتے ہیں، اس طرح ہیڈ لاک لگایا اور انہوں نے میرے منہ کو سے پاؤنڈ کرنا شروع کر دیا. میرا چشمہ ٹوٹا، اس کے جو میٹل کا چشمہ تھا اس کا میٹل مڑا، جس کی تصویریں آپ میڈیا پہ دیکھ چکے ہیں، اور وہ میرے چہرے میں گھس گیا. میرے چہرہ بلیڈ کرنے لگا اور مومنٹریلی میں پاس آؤٹ بھی کر دیا، یعنی میں مومنٹریلی بے ہوش ہوا. جب مجھے ہوش آیا تو یہ کمرے سے جا رہے تھے، میرا چشمہ ٹوٹ چکا تھا، مجھے چشمے کے بغیر دور کا کچھ نظر نہیں آتا. میری نزدیک کی نظر ہے، میں شارٹ سائٹڈ ہوں. مریضوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے لیکن مجھے دور کے لیے چشمہ چاہیے ہوتا. بہرحال میں باہر گیا، میں نے شور مچایا کہ یہ آدمی شور مچا کے بدتمیزی کر کے ہماری فیمیل ڈاکٹر پہ حملہ کر کے اور مجھ پہ حملہ کر کے نکل گیا ہے. سیکیورٹی سے کہا ان کو پکڑو. سیکیورٹی والا آئے، کیونکہ سیکیورٹی والے بھی ایکس آرمی آفیسرز ہوتے، بہت ہی باعزت طریقے سے ان کو بٹھایا اور بٹھا کے کچھ دیر کے بعد ایس ایچ او آئے تھانے کے. انہوں نے میرا اور ڈاکٹر شہنیلا کا بیان لیا، انہوں نے اسٹیٹمنٹس لیے ہمارے لیے، اور اس کے بعد ایس ایچ او مجھے میڈیکل لیگل چیک اپ کرانے کا ایک کاغذ دے کے چلے گئے کہ یہ آج ضرور کرا لیجیے گا کیونکہ آپ کی جتنی بھی چوٹیں ہیں وہ بے معنی ہیں اگر آپ اس کا ایم ایل او نہیں کرائیں، اور اس کے بعد لیگل پروسیڈنگز شروع ہوں گی. بہرحال میں نے کہا مجھے بہت سارے مریض دیکھنے، آلریڈی گھنٹہ ضائع ہو چکا ہے، بیچارے مریض دور دور سے آ کے انتظار کریں، ان کا میرا دیکھنا ضروری ہے. میرا چشمہ بھی ٹوٹ گیا، میں کہیں گاڑی چلا کے نہیں جا سکتا، میں یہ اینڈ آف دا کلینک ہی کروں گا. بہرحال اس کے میں کلینک شروع کر دی. کچھ عرصے بعد کچھ آفیسرز آئے جو اپنے آپ کو ملٹری آفیسرز کہتے ہیں. انہوں نے کہا وہ جو صاحب ہیں وہ معافی مانگ رہے ہیں، آپ سے معافی مانگیں گے، آپ اپنا بیان واپس لے لیں. تو میں نے کہا بھائی جو کچھ ہوگا کلینک کے بعد ہی ہوگا. انہوں نے کہا نہیں اچھا کل ہم آئیں گے، لیکن بہرحال ہم وہ ایس ایچ او کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر اعظم بیان لے لیں گے تو ہم کوئی پروسیڈنگس بھی نہیں کریں گے، اور وہ ایم ایل او کا جو ہے وہ ان کو روکنا ہوگا. ایم ایل او اگر انہوں نے کرا لیا کلینکل اور انہوں نے دے دیا تو کلینکل کہہ رہا ہوں لیگل پروسیڈنگ شروع ہو جائیں گے. بہرحال وہ چلے گئے، میں نے کلینک ختم کی. میں ہر فیصلہ استخارے کے بعد کرتا ہوں، استخارے کے بعد. اور بہرحال میرے پاس بہت سارے میرے دوستوں کے فون آ رہے تھے، مجھے ڈرا دھمکا رہے تھے کہ اگر آپ نے کوئی ایکشن لیا لیگل تو اس کے بہت برے ایفیکٹس ہو سکتے ہیں. پتہ نہیں کوئی مسنگ پرسن کی بات کر رہا تھا، کوئی پتہ نہیں کیا بات کر رہا تھا. بہرحال میرا پکا ایمان اللہ پہ ہے اتنا زیادہ کہ اب میرے سر پہ گولی رکھ لیں گے میں خوشی خوشی کہوں گا میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، مار دے. میرا لکھا ہوگا میں کلمے کے ساتھ چلاؤں گا، نہیں لکھا ہوگا میں جیت جاؤں گا. موت کی گھڑی ایک سیکنڈ آگے نہیں ہوتی. جو اللہ نے فرما دیا میرا اس پہ اٹل ایمان ہے اور میں اسی پہ جیتا ہوں اور اسی پہ مروں گا انشاءاللہ. بہرحال میں نے وہ ان دا ریسپیکٹ آف دا انسٹیٹیوشن وچ آئی لو اینڈ دا فرینڈس وچ آئی ہولڈ ان ہائی اسٹیم، میں نے وہ میڈیکل لیگل ایگزامینیشن نہیں کرایا کیونکہ میں فردر لیگل پروسیڈنگس نہیں چاہ رہا تھا. میں نے ان حضرات کو بھی کہا جو مجھے یہ کہنے آئے تھے، میں نے معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے. اب آپ جانیں کیونکہ اس عرصے میں ایک اور چیز ہوئی تھی
ایک وہ ایس ایچ او صاحب فرما کے جو بھی آپ نے ہمیں دیا ہے اس کو ملٹری کورٹس ہی کریں گے, ہم یہ جو آپ کا لکھا ہوا ہے وہ ان کو فارورڈ کر دیں گے. بہرحال میرے ایک اچھے سے دوست ہیں جو اسٹیشن کمانڈر کراچی ہے, انہوں نے کہا ہم بہت سخت ایکشن لیں گے, یہ بالکل انٹالرنٹ بیہیویئر ہے, آپ ایک لیٹر لکھ دیں میرے نام اور کور کمانڈر کے نام, میں اپنا بندہ بھجوا رہا ہوں, وہ اس کو دے دیجیے گا. وہ بھی ہو گیا, وہ لیٹر چلا گیا. میں بالکل بے فکر ہوں موت سے, میں بے فکر ہوں ہر طرح کی خطرے سے, میرے امان اللہ پہ. میں روزانہ بہت ساری وہ دعائیں پڑھ کے گھر سے نکلتا ہوں جس کے بعد نبی پاک نے فرمایا کچھ نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا. میرا ایمان بیکار ہے کہ میں نبی کی دعاؤں پہ ایمان نہیں رکھوں, میرا ایمان بالکل یوز لیس ہے اگر میں اللہ پہ ایمان نہیں رکھوں. مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے, اور میں یہ بہت ببانگ دہل کہتا ہوں, مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے. اور مجھے اپنے آرمی کے آنیسٹ آفیسرز پہ پورا اعتماد ہے. یہ لوگ وطن کی حفاظت کرتے ہیں, وہ سچے لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں. بہرحال یقیناً جو آدمی قصوروار ہوتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے, اور یہ حضرت بھی بہت جھوٹ بولتے ہیں. ان کا جھوٹ میرے خلاف بہت میڈیا پہ وہ کر رہا ہے, گشت کر رہا ہے, تو میں مجبوراً سچ بولنے کے لیے یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں. کچھ اور چیزیں بھی بتانی ہے, وہ بھی سن لیں. وہ یہ ہیں کہ میں اپنے مریضوں کی ضرورت سے زیادہ کیئر کرتا ہوں, اپنی ذاتی فیملی کی طرح, اور ان کی آنکھوں کو میں اتنا عزیز رکھتا ہوں جتنا وہ خود عزیز نہیں رکھتے ہوں گے. میں نے انگلینڈ سے لے کے آج تک اپنی کوئی آپریٹنگ لسٹ 2 رکعت صلاۃ الحاجہ کے بغیر سٹارٹ نہیں کی. میری طرف سے جو شفا ملتی ہے مریضوں کو وہ اللہ کی طرف سے ملتے ہیں. جب میں انگلینڈ میں بھی تھا, میں انگلینڈ میں اپنے ٹیچر سے اور اپنے کولیگ سے فاسٹسٹ اور سکسیسفل سرجن تھا. مجھے وہ فیکو کنگ کہتے تھے. فیکو یہ آپریشن ہے جو میں نے ان کو کہا جب میں ٹرینی تھا, اور مجھے میرے ٹیچر نے مورفیلڈز آئی ہاسپٹل کے جہاں میں ٹرین ہوں, مورفیلڈز ہائی ہاسپٹل جہاں میری ٹریننگ ہوئی ہے وہ صرف انگلینڈ کا ہی نہیں یورپ کا سب سے بڑا اور ریسپیکٹڈ آئی ہاسپٹل ہے. اور امریکنز جو یورپ کو اور انگلینڈ کو زیادہ لفٹ نہیں کراتے ہیں وہ اس ہاسپٹل کی مانتے ہیں, بلکہ ٹریننگ کرنے کے لیے امریکنز وہاں پہ بھی آتے ہیں جو میرے کولیگز تھے. بہرحال میں اپنے ملک سے وفا کرنے کے لیے اور اپنے ملک کے لوگوں کو وہ فیسلٹیز اور ٹریننگ پرووائڈ کرنے کے لیے جو میں نے وہاں سے حاصل کی تھی, واپس آ گیا تھا خوشی اپنی بیگم کی ناراضگی مول لے کے اور اپنے بہت سارے ویل وشرز کی ایڈوائس کو فالو کیے بغیر. بہرحال میں واپس آ گیا, میں نے وہ سب کچھ یہاں پہ کرنا شروع کیا. میں نے پاکستان میں بہت سارے نئے میتھڈز آف سرجری انٹروڈیوس کرائے, جس میں ٹاپیکل اینستھیزیا میں سرجری کرنا پہلی انٹروڈکشن تھی. ٹاپیکل اینستھیزیا کہتے ہیں ڈراپس ڈال کے اینستھیزیا کرنا, میں نے ہی پاکستان میں شروع کرایا تھا, اور جس سے اب پورے ملک کے لوگ مستفید ہو رہے ہیں. کچھ لوگ جیسے یہ بیگم صاحبہ تھی ٹاپیکل اینستھیزیا کو وہ نہیں کرتے ٹالریٹ, اور وہ کیا کہتے ہیں ان کوآپریٹو پیشنٹس ہوتے ہیں, دس از دا ورڈ وی یوز, تو ان کو مجبوراً لوکل لگایا جاتا ہے. بہرحال اس وقت اللہ کی مدد سے, صرف اللہ کی مدد سے, میرا اس میں کوئی لینا دینا نہیں, وہ اس نے مجھے اسکل دی ہے. میں دنیا کا فاسٹسٹ فیکو اور وٹریکٹمی سرجن ہوں. میری دوسری فیلڈ ریٹنا کی سرجری ہے جو میں نے انگلینڈ سے ہی سیکھی تھی, اور اس وقت میں دنیا کا فاسٹسٹ ریٹنل سرجن ہوں. مجھے انگلینڈ کے میرے پیرنٹ انسٹیٹیوشن مورفیلڈز آئی ہاسپٹل سے بارہا میری طرف ریکویسٹ آ چکی ہے کہ آ کے ہمیں جوائن کر لو. وہاں کی ویٹنگ لسٹ اتنی ہے کہ ان کو میرا جیسا فاسٹ سرجن چاہیے جو ان کی ویٹنگ لسٹ کو کم کر سکے. بہرحال میں پاکستان میں اپنی محبت کی خاطر اپنی ملک سے, اپنے وطن سے رکا ہوا ہوں. مجھے بہت افسوس صرف اس بات پہ ہوتا ہے, میں آپ کو آخری بات کہوں گا, مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے, میرا اجر اللہ کے پاس ہے. سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ بہت سے پیغمبروں کی زبانی یہ فرماتے ہیں کہ ان اجری الا علی رب العالمین, میں تم کو صرف میسج اللہ کا پہنچاتا ہوں, میں صرف اپنی ٹریننگ کا فائدہ پہنچاتا ہوں, میں کسی سے کوئی اجر نہیں چاہتا. جو وہ فیس ہاسپٹلس کو دیتے ہیں وہ ہاسپٹلس کی فیس ہے جس میں ہاسپٹلس کے بے انتہا اسٹاف کی تنخواہیں, اکوپمنٹ کے خرچے, لائٹ بجلی پتہ نہیں کیا کیا کے خرچے ہوتے ہیں, وہ میری فیس نہیں ہوتی ہے. مجھے اس کا بہت دفعہ اس کا تانا ملتا ہے, اتنی ہیفٹی فیس لے کے یہ کر رہے ہیں, کون سا احسان کریں بھائی, مجھے تنخواہ مل جاتی ہے اپنی, اللہ کا شکر, بہت میری ضروریات کے لیے کافی ہے. لیکن جو فیس آپ ہاسپٹل کو دیتے ہیں اس میں بہت سارے چیزیں کور ہوتی ہیں, اسٹاف سے لے کے اکوپمنٹ تک. وہ مجبوری ہے آپ کو اچھی کیئر دینے کی, ورنہ سستی کیئر میں پھر وہ کوالٹی نہیں رہتی. بہرحال آئی ول کنٹینیو ٹو سرو مائی کنٹری اینڈ پیپل, لیکن میں بدتمیزی ٹالریٹ نہیں کرتا. اور یہ جو واقعہ ہوا یہ بدتمیزی کی ہر حد کو پھلانگ چکا ہے. میں پچھلے 3-4 دن سے باوجود زخمی ہونے کے باوجود میرے سر میں سخت درد اور پوری چہرے کی سائڈ بری طرح ہرٹ کرنے کے, میرا منہ اندر سے کٹا ہوا ہے, میں کھانا نہیں کھا پا رہا ہوں.
باوجود اس کے میں نے اپنے کوئی پیشنٹ کینسل نہیں کیے. میں اپنی بزی کلینکس اور بزی لسٹ اسی تندہی اور لگن کے ساتھ کر رہا ہوں. میرے اللہ میرے ساتھ ہے, میرا اللہ میرے ساتھ ہے. خدا حافظ.